السلام علیکم دوستو. آج ہم پوسٹ انڈیپینڈنس پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم 14 اگست 1947 کے بعد کے ایونٹس جو ہے شروع سے ہی وہ ایونٹس ڈسکس کریں گے. تو ہمارا پہلا لیکچر ہے پاکستان وینس فریڈم. پاکستان کو جیسے ہی آزادی ملی اس وقت کے جو حالات تھے، قائد اعظم نے اس دوران ایک سپیچ دی تھی. تو سب سے پہلے ہم اسی سپیچ کا ذکر کریں گے. تو although the boundary commission led by British lawyer Sir Cyril Ratcliffe had not yet reported, there were already massive movements of population between the nations to be, as well as sectarian violence. Jinnah arranged to sell his house in Bombay and procured a new one in Karachi. اگرچہ باؤنڈری کمیشن جو تھا، جس کو سائرل ریڈ کلف جو تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ ابھی رپورٹ اس کی تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا تھا. ہندو انڈیا کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور اس دوران جو ہے بہت بڑی تعداد میں وائلنس بھی شروع ہو گئی تھی. یہ وائلنس نہ صرف جو مذہبی تھی بلکہ سیکٹیرین وائز بھی تھی. جناح صاحب جو تھے انہوں نے بمبئی میں اپنا ہاؤس جو ہے، اپنا گھر جو ہے وہ بیچا اور کراچی میں ایک نیا گھر خریدا. On 7th August, Jinnah with his sister and close staff flew from Delhi to Karachi in Mountbatten's plan. On 11th August, he presided over the new Constituent Assembly for Pakistan at Karachi. 7 اگست کو جناح صاحب جو تھے وہ فاطمہ جناح اور کلوز سٹاف کے ساتھ جو ہے دہلی سے کراچی کے لیے ماؤنٹ بیٹنز کے جہاز میں جو ہے وہ آئیں، اور 11 اگست کو انہوں نے پاکستان کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کو پریزائڈ کیا. Jinnah outlined his vision of Pakistan in an address to the Constituent Assembly delivered on 11 August. جناح صاحب نے جو تھا اپنا ویژن ایک آؤٹ لائن کی شکل میں جو ہے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کو پیش کیا. He spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law and equality for all. جناح صاحب نے ایک انکلوسیو اور امپارشل گورنمنٹ کی بات کی، جہاں پہ ریلیجیس فریڈم ہو، رول آف لا ہو اور سب کے لیے برابری ہو. He opened by saying the assembly had two tasks: writing provisional constitution, governing the country meantime. جناح صاحب نے اپنی تقریر کی شروعات جو ہے وہ اس میں اسمبلی کے لیے انہوں نے دو ٹاسک بتائے کہ اسمبلی کا پہلا کام جو ہے وہ رائٹنگ اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن، جبکہ دوسرا کام یہ تھا کہ ملکی انتظام کو چلانا. He continued with a list of urgent problems: law and order, so life, property and religious beliefs are protected for all, bribery, black marketing, nepotism. جناح صاحب جو تھے انہوں نے کچھ ارجنٹ جو ضروری مسائل تھے ان کا بھی ذکر کیا، جیسے لا اینڈ آرڈر ہو گیا، کرپشن ہو گیا، بلیک مارکیٹنگ اور اقربا پروری. ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے بات کی. پھر جناح صاحب اس سپیچ میں جناح صاحب نے ایک اور ضروری بات کی جو ابھی تک جو ہے یہ کچھ طبقات میں جو ہے یہ متنازع ہیں. جناح صاحب نے اپنی سپیچ میں جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ کا اشارہ دیا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. جناح صاحب نے اپنی تقریر میں صاف کہا کہ آپ جو ہے بالکل آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مساجدوں میں جا سکتے ہیں، آپ مندروں کو جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں عبادت کے لیے. آپ
کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، کوئی بھی کاسٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی طبقے سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، اسٹیٹ کا اس سے کوئی کام نہیں۔ آپ مذہبی آزادی کی بات کی اس کوٹیشن میں۔ پھر ایل کے اڈوانی جو انڈیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 2002 سے 2004 تک، ہی از ون آف دا کو فاؤنڈر اینڈ اے سینئر لیڈر آف دا بی جے پی۔ وہ یہ سینئر لیڈر اور کو فاؤنڈر بی جے پی کے رہ چکے ہیں۔ ہی از اے لانگ ٹائم ممبر آف دا آر ایس ایس، اے ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن۔ وہ جو ہندو ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس، اس کے بھی ایک لانگ ٹائم ممبر رہ چکے ہیں۔ ہی وزٹڈ پاکستان ان جون 2005۔ جون 2005 میں وہ پاکستان آئے تھے۔ تو he created a scandal in India by referring to Jinnah as a great leader and described his speech to the Constituent Assembly as a truly secular charter worthy of emulation۔ جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے انڈیا میں ایک سکینڈل کھڑا کر دیا کہ انہوں نے جناح کو ایک عظیم لیڈر کا، اور پھر ان کا کنسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جو جناح صاحب نے جو اسپیچ دیا تھا اس کو ایک سیکولر چارٹر کا درجہ دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ کاپی کرنے کے قابل ہے۔ تو ایٹ جناح میسولیم ہی روٹ، there are many people who leave an irreversible stamp on history, but there are few who actually create history۔ قائد اعظم محمد علی جناح was one of such rare individual۔ In his early year leading luminary of freedom struggle, Sarojini Naidu described Jinnah as an ambassador of Hindu-Muslim unity۔ His address to the Constituent Assembly of Pakistan on 11 August 1947 is really a classic and forceful espousal of a secular state in which every citizen would be free to follow his own religion. The state shall make no distinction between the citizen on the grounds of faith۔ My respectful homage to this great man۔ ایل کے اڈوانی صاحب نے جناح صاحب کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو جناح صاحب نے 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پیج پہ لے آئے تھے، تو انہوں نے اس بات کی یاد دہانی دلائی کہ جناح صاحب جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے ایک ایمبیسڈر تھے۔ پھر 11 اگست 1947 میں انہوں نے جو ایک سپیچ دی تھی جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ایک ٹرولی سیکولر چارٹر ہے، یعنی ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ایک بہترین وہ پیش کیا تھا، چارٹر پیش کیا تھا۔ تو this did not sit well with the RSS either, and L. K. Advani was forced to relinquish his post as the BJP president۔ However, he withdrew the resignation a few days later۔ تو اس بات پہ جو ہے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ آر ایس ایس نے ان کو فورس کیا کہ آپ جو ہے یہ پریزیڈنٹ کی پوسٹ جو ہے اس سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ تو چند دنوں بعد جو ہے انہوں نے اپنا ریزگنیشن واپس لے لیا۔ بہرحال یہ جو قائد اعظم جو تھے ان کی ایک حقیقت جو ہے وہ اشکار کر گئے۔ تو اس کے ساتھ جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم پاکستان اور انڈیا کے بلڈی پارٹیشن کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔